متحدہ قومی موومنٹ جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہے، دھرنا دینے جا رہی ہے، جن ایشوز پر دینے جا رہی ہے، یقیناً یہ ایشوز ایسے ہیں کہ مہاجر عوام کو ان ناانصافیوں کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کی حق تلفی ہوئی ہے. یعنی آپ نے ڈیلیمیٹیشن جو کی ہیں، آپ نے ان کی نمائندگی کے حق سے ان کو محروم کیا ہے. ان کی آبادی کم گن کے NFC ایوارڈ میں جو اس شہر کو حصہ ملنا چاہیے تھا اس سے آپ نے محروم کیا ہے. تمام ناانصافیاں ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے کس کے خلاف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تو خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں. انہیں پہلے تو گورنمنٹ سے الگ ہونا چاہیے. اگر وہ گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، گورنمنٹ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تو انہیں گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. وہ تمام منسٹریوں کو انجوائے کر رہے ہیں، تمام تعلقات کو انجوائے کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر جب کلپس آتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ کسی سندھی منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اندر سے تو ایک ہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں، اندر سے نہیں، ہم تو باہر سے بھی ایک ہی ہیں، تو عوام کو پھر گمراہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عوام کو آپ قربانی کا بکرا بنا کر کسی آگ میں کیوں جھونکنا چاہتے ہیں؟ عوام کو بھی سوال کر لینا چاہیے کہ بھائی آپ حکومت کا حصہ ہیں، اور حکومت میں رہ کر ہی کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے ہم پر مسلط کیا گیا. عمران خان کے دور میں آپ عمران خان کی گورنمنٹ میں تھے. لوگ اب یہ بھی سوال کرتے ہیں، لوگوں کے شک و شبہات ہیں کہ بھائی کیا ڈیل ہوئی؟ آپ نے پیپلز پارٹی سے کیا لیا جس کی وجہ سے آپ نے پیپلز پارٹی کو واک اوور دیا؟ آپ نے جماعت اسلامی کو واک اوور دیا؟ لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پیسوں کی ڈیل ہوئی، اور آپ نے جو ہے وہ الیکشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے کسی کو سپورٹ کی. جس طرح آپ اسمبلی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے حق میں ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، لیکن اگر آپ ووٹ نہ ڈالیں تو کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. عوام کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے حقوق غصب کر لیے، نوکریاں نہیں دی. بالکل درست ہے، بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے حقوق غصب کیے. لیکن جو لوگ سمجھانے آتے ہیں یا جو لوگ سمجھاتے ہیں، ان سے یہ سوال بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ وفاق میں تو آپ بیٹھے تھے. اگر پیپلز پارٹی ظالم ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیں ملازمت نہیں دی، پیپلز پارٹی نے ہم سے نوکریاں چھین لیں، تو آپ جب KPT میں ملازمت کے اشتہار جاری کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں، چاہے وہ چپراسی کی نوکری ہو. تو اگر صوبے نے زیادتی کی تھی تو ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں، وفاق تو ہمارے آنسو پہنچ سکتا تھا، وفاق تو ہمیں KPT میں PIE میں ملازمتیں دے سکتا تھا. لیکن ہم کسی سے سوال کرنے کو تیار نہیں. ہم صرف مہاجر عوام کو کسی اور کی خواہش پر، میں یہ اس بات پر زور دے کے کہہ رہا ہوں، کسی اور کی خواہش پر آپ آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں. آپ عملاً سندھی مہاجر تصادم کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. جب آپ کو معلوم ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کا نعرہ اب اس مارچ کے اندر سینسس کے بعد کوئی معنی نہیں رکھتا، اور جب بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں اور آئندہ انتخابات نئی ڈیلیمیٹیشن کے بعد ہوں گے، تو پھر آپ کو سارا زور سینسس پہ دینا چاہیے. اور سارے زور سینسس پہ دینے کے لیے اپنے کارکنان کو متحرک کر کے اپنی عوام کو متحرک کرنا چاہیے کہ وہ سینسس میں بھرپور حصہ لیں، کوئی شخص اندراج کے بغیر رہ نہ جائے. اور پھر ہم اس کا موازنہ کریں کہ شہر کے اندر جو ہم نے سینسس کیے اس کے نتائج کیا ہیں اور جو گورنمنٹ نے کیے اس کے سینسس کے نتائج کیا ہیں. ہمیں تو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ کیونکہ اداروں کی موجودگی میں، آرم فورسز کی موجودگی میں پچھلے مردم شماری ہوئی تھی اور اس کے نتائج بہت خراب تھے.